بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا، جب تک رہا انگریزوں کو لگتا کبھی قابض نہ ہو پائیں گے۔ ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں آخری امید تھا۔ انگریزوں کو اس خطرے کا پورا اندازہ تھا، تو وہ اسے ختم کرنے کے لیے 60,000 فوج لے کر اس قلعے کے سامنے چلے گئے اور بمباری کرتے کرتے بھوک سے نڈال ہو کر واپس جانے ہی والے تھے تو ٹیپو سلطان کے ایک غدار میر صادق نے پوری فوج کو قلعے کی دیوار سے ہٹا دیا اور قلعے سے ایک سفید جھنڈا لہرایا۔ انگریز اسی موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ساری فوج لے کر ان کے قلعے میں انٹر ہو گئے اور ٹیپو سلطان کو مار دیا۔ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھ کر انگریز جنرل ہیرس نے کہا، "ناؤ انڈیا از آورز"، ہندوستان اب ہمارا ہے۔ تو برِ صغیر پاک ہند کا ایک بہادر شیر غیر احمد سپودر یہ کہہ کر نثار ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ اور باپ کا نام حیدر علی تھا۔ آپ کا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ دنیا اسے ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ 10 نومبر 1750 کو ٹیپو سلطان کی پیدائش ہوئی اور ان کے والد کینسر کی وجہ سے سلطان حیدر علی نے وفات پائی تو 1787 کو ٹیپو سلطان کو تخت نشین کر دیا گیا۔ عمر تقریباً 30 سال تھی۔ اس وقت بہت سے حریفوں سے پالا پڑا، نیک شخص تھے، ہر وقت باوضو رہتے تھے۔ ٹیپو ایک ایجوکیٹڈ انسان تھا۔ یہ اپنے والد سلطان حیدر علی کے ساتھ 15 سال کی عمر سے جنگوں میں شامل ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے ٹیپو سلطان جلد بڑے رولر بن گئے اور ہندوستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ مگر جب شکست ہوئی تو ٹیپو سلطان کو ظالم حکمران کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میسور کو ظالم حکمران سے بچایا گیا۔ حالانکہ ٹیپو سلطان نے جدید راکٹ سسٹم انوینٹ کیا اور یوز کیا، جو آج تک راکٹ سسٹم چل رہا ہے۔ ٹیپو سلطان نے ایک عام آدمی کی کمائی کو 5 گنا تک زیادہ بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے میسور کی سلک انڈسٹری کو بنایا تھا۔ ان کی حکومت میں میسور ایک بڑی اور جدید ملٹری طاقت بن گیا تھا۔ برٹش امپائر ٹیپو سلطان کو بہت جلد سمجھ آ گیا تھا کہ انگریز ہندوستان کے لیے بہت بڑا ایک تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا بڑا مقصد انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا اور ہندوستان کو غلامی سے چھڑانا تھا۔ پھر ٹیپو سلطان نے اس مقصد کے لیے پوری دنیا سے مدد مانگی، چائنا، ایران، بہت سے ممالک سے، لیکن فرانس ہی اس مدد کے لیے حامی بنا۔ نپولین نے ٹیپو سلطان کو ایک خط لکھا۔ وہ خط ٹیپو سلطان کے پاس پہنچنے سے پہلے انگریزوں کے مخبروں نے اسے انگریزوں کے پاس پہنچا دیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر لی۔ پھر 1799 کو انگریز نے نظام اور مراٹھا 60,000 فوج لے کر آئے۔ اس سے پہلے میر صادق کو انگریز خرید چکے تھے۔ قلعے کو توپوں کی مدد سے تباہ کرنا شروع کر دیا، مگر کچھ کھانا وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ واپس جانے ہی والے تھے کہ میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان کے جنرل کو مار دیا گیا اور پوری فوج کو راستے سے ہٹا دیا، اور یہ موقع پا کر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو مار ڈالا۔ ٹیپو سلطان کے جنرل نے کہا تھا، "آپ کسی اور قلعے میں پناہ لے لیں"، مگر ٹیپو سلطان نے یہی الفاظ دہرائے، "شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے"۔ میر صادق نے دھوکے سے ٹیپو سلطان کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے انہیں شہید کر دیا۔ میسور کے لوگوں نے میر صادق کی لاش کو قبر سے نکالا اور اس کے ٹکڑے کیے۔ میر صادق کو مارنے والا میسور کا ایک فوجی ہی تھا اور اسے 2 ہفتے تک وہاں لٹکایا گیا اور پتھروں اور جوتوں سے
اس کی لاش کو مارتے رہے۔ آخر برٹش نے اپنی فوج بھیجی، پھر جا کے اس کی لاش کو وہاں سے لے جایا گیا۔ ٹیپو سلطان کو مارنے کے بعد انگریزوں نے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی انگلینڈ میں وہ توپ ٹرافی کے طور پر رکھی ہوئی۔ انگریزوں نے کہا تھا کہ ناؤ انڈیا از آورس، کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آج بھی سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ ٹیپو سلطان کی خدمات ہندوستان کے لیے باعث تعریف ہے۔ وہ انسان ایک شیر دل انسان تھا، وہ درد رکھنے والا انسان، ولی اللہ انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔